اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر قصاص کو قتل کے معاملے میں فرض کیا گیا۔ آزاد کے بدلے آزاد کو، غلام کے بدلے غلام کو، عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے گا۔ لہٰذا اگر کچھ معافی ہو جائے اس کے بھائی سے تو فَإِتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، تو اچھے طریقے سے مطالبہ ہو اور احسان اور بہترین طریقے سے اس کی ادائیگی ہو۔ یہ تخفیف تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے اے عقل مندو، لعلکم تتقون، تاکہ تم کچھ سمجھ سکو، اللہ سے ڈر سکو۔ ناظرین کرام، قتل کا یہاں اللہ تعالیٰ نے مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ چونکہ ہمارا دین اور اسلام جو ہے یہ برابری اور مساوات کا درس دیتا ہے۔ جو برابری اور مساوات کا درس اسلام نے دیا ہے، کسی اور مذہب نے وہ سبق وہ درس نہیں دیا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ مستشرقین یعنی یہود و نصارہ اسلام کی اس تعلیم پر، برابری پر، مساوات پر اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قصاص کے معاملے میں، قصاص کو تمہارے اوپر قتل کے معاملے میں فرض کیا گیا۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی کو جان بوجھ کر کسی دھاردار ہتھیار سے قتل کر دے تو اس کو قتل کرنے کے بدلے اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اب یہاں پر دوسری بات بیان فرماتے ہیں، وہ یہ کہ جس نے قتل کیا ہے اسی کو قتل کیا جائے گا، چاہے وہ کسی بھی مقام یا حیثیت کا ہو۔ چونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر ہوتا یوں تھا کہ جب کوئی بڑے گھرانے کا، پیسے کے گھرانے کا، علم اور ثروت اور شہرت کے گھرانے سے کوئی آدمی قاتل ہوتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا۔ اگر کسی عورت کو قتل کیا جاتا تو اس کے بدلے عورت کو نہیں بلکہ کسی مرد کو قتل کیا جاتا۔ اس معاملے میں زمانہ جاہلیت کے اندر بڑی گمراہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو قتل کرے گا اسی کو قتل کیا جائے گا، جو جرم کرے گا سزا بھی اسی ہی ملے گی۔ یہ نظام ہے، یہ اصول ہے برابری اور مساوات کا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مقتول کے ورثہ قاتل سے کچھ معاف کر دے، قتل کرنا معاف کر دے، ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے آگے اس کے طریقے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے بھائی یعنی قاتل سے کچھ معاف کر دے مقتول کے ورثہ، اور تو اس کے اوپر دیت لازم ہے۔ دیت کا مطلب کوئی خاص رقم جو مقتول کے ورثہ کو دی جائے، قاتل کی طرف سے مقتول کے ورثہ کو دی جانے والی جو رقم ہوتی ہے قتل کے بدلے، اگر مقتول قاتل کو معاف کرنے پر اگر راضی ہو جائے تو دیت لازم ہوگی، وہ خاص رقم لازم ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اب اس رقم کی ادائیگی کے تعلق سے قاتل کے جو ورثہ ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ جو طے ہوا ہے پیسہ وہ احسان اور اچھے طریقے سے ادا کر دے، اور جو مقتول کے ورثہ ہے وہ جتنا طے ہوا ہے وہ اتنا ہی لے، اس کے اندر کوئی زیادتی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر بیان فرمایا کہ یہ بدلہ لینے میں زندگی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ،
بدلہ لینے میں زندگی ہے، یہ بات عموماً سمجھ میں نہیں آتی ہے، عموماً سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ وہ اس لیے کہ ایک جان کو قتل کیا گیا، اس کے بدلے دوسری جان کو قتل کیا جا رہا ہے، تو دوسری جان کو کہا گیا کہ یہ زندگی ہے اس قتل کرنے میں، جبکہ قتل کرنے میں زندگی نہیں ہے، موت ہے۔ لیکن آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک قتل کرنے کو زندگی کہا جا رہا ہے؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اگر قاتل کو قتل نہ کیا جائے، چھوڑ دیا جائے، رحم کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، یا اپنی پہنچ پر، اپنی رسائی پر وہ اپنے قتل کو معاف کروا لے، تو قاتل کی ہمت اور بڑھ جائے گی، وہ اوروں کو بھی قتل کرے گا۔ اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو وہ اوروں کو بھی قتل کرے گا، وہ قتل پر جری اور باہمت ہو جائے گا۔ لیکن جب قاتل کو قتل کر دیا جائے یا اس کو سزا دے دی جائے تو وہ آگے سے وہ اس طرح کی غلطی نہیں کرے گا، اور لوگ جو اس کو دیکھیں گے قتل ہوتے ہوئے تو اور لوگوں کی بھی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کسی بے جان جان کی وہ قتل کرے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، اگر قاتل کو قتل نہ کیا جائے، چھوڑ دیا جائے، تو یقیناً یہ عداوت، جو بدلے کی جو بھاونا ہے دل کے اندر، مقتول کے ورثہ کے اندر، یہ جذبہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور قتل کے تعلق سے جو بدلہ لینے کا جذبہ مقتول کے دل کے اندر ہے یہ ہمیشہ باقی رہے گا، اور آئے دن چھوٹی موٹی بات لے کر ہمیشہ قتل کے واردات اور واقعات ہوتے رہیں گے، جس سے زندگی نہیں بلکہ زندگی کی موت ہے۔ اسی لیے کہا کہ تم ایک مرتبہ بدلہ لے لو تو ہمیشہ کے لیے اوروں کی جان بچ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بدلہ لینے میں زندگی ہے، بدلہ چھوڑنے میں زندگی نہیں ہے۔ امید ہے کہ یہ ساری باتیں آپ حضرات کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سبوں کو قرآنی احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔